نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہم النار، ان کو آگ نہیں چھو سکتی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی. کون سی آنکھ؟ اس آنکھ کو آگ نہیں چھو سکتی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے. وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو ساری رات جاگتی ہے اور اللہ کی راہ میں پہرا دیتی، جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دیتی ہے اور جاگتی ہے. اس آنکھ کو بھی آگ نہیں چھو سکتی. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے وہ جہنم میں نہیں جا سکتی. کب تک نہیں جا سکتی؟ توجہ ہے جی؟ آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتی، جہنم اس پر حرام ہے، اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کب تک نہیں جا سکتی. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ بات پوری سننے سے سمجھ آتی ہے، یعنی آدھی بات سننے سے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوری بات سن کے رائے قائم کرنی چاہیے. جب بھی کوئی بات آپ سن رہے ہیں، بات اگر پوری نہیں ہوئی تو بات کو پوری ہونے دیں اور اس کے بعد اپنی رائے دیں یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. تو خیر وہ آدمی جس کی آنکھ اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ تب تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہ چلا جائے. جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جب تک واپس نہ چلا جائے تب تک وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ واپس داخل ہوگا دودھ تو پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا. علمی دنیا میں اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایسی چیز سے جوڑ دینا جو امپاسبل ہو، جو ہونی ہی نہ ہو. تو یہ نہیں ہوتا جو تھنوں سے دودھ نکل جاتا ہے وہ واپس آتا، وہ واپس نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ اسی طرح کی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے سورۃ اعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرنے لگ جائیں. تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا، اور اگر گزر جائے تو وہ سوئی کا ناکہ نہیں ہے. اگر اس میں سے اونٹ گزر جائے تو وہ سوئی کا ناکہ نہیں ہے، اور اگر سوئی کا ناکہ ہے تو اس میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دائمی جہنمی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے اور کبھی جہنم میں نہیں جائے. کتنی بڑی فضیلت. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کسی پر اگر جہاد فی سبیل اللہ کا دھواں پڑا ہوا ہے تو وہ آدمی جہنم کے دھویں سے محفوظ رہے گا. معنی یہ ہے کہ جب جہنم کے دھویں سے محفوظ رہے گا تو جہنم سے محفوظ رہے گا. جب دھواں تک اس کو نہیں پہنچے گا تو یہ گویا کہ وہ اس سے محفوظ رہے گا. یہ اسی طرح کی بات، اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے سمجھ لیں کہ وہ عورتیں جو ایسی ویسی عورتیں ہوں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. کیا مطلب؟ کہ جنت میں نہیں جائیں گی. جنت کی خوشبو اگر انہوں نے پا لی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جائیں گی، اور اگر خوشبو بھی نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے، اور اگر جہنم کا دھواں نہیں ہے تو جہنم میں داخلہ نہیں ہے. یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. دو نشان ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. دو قطرے اور دو نشان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. اور پہلا قطرہ کون سا ہے؟
قطرۃ دموع، ایک وہ آنسوؤں کا قطرہ ہے، من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل پڑتا ہے، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایک قطرہ تو دموع اور ایک قطرہ تو دم، یہ دونوں قطرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دو نشانات کی، تو ایک ہے اثر فی سبیل اللہ، وہ زخم، وہ نشان، لفظ اثر کا ہے، زخم ہو یا نہ ہو، نشان ہو گیا ہو، کسی زمانے میں زخم تھا، کوئی رگڑ لگی تھی، نشان جسم پر باقی رہ گیا، میدان جہاد میں، جہاد و قتال میں، جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی زخم لگا تھا اور زخم کا نشان باقی ہے، یہ نشان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، فرائض اللہ تعالی، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے آپ کے جسم کو لگ گیا تھا۔ مثلا آپ عرصہ دراز سے نمازیں پڑھتے آ رہے تھے، پیشانی کے اوپر نشان ظاہر ہو گیا، خود نہیں بنایا، تکلف نہیں کیا، جان بوجھ کے رگڑا نہیں، اللہ کی طرف سے نشان پڑ گیا۔ اثر سجود جو قرآن نے کہا ہے نا، آپ ان کو پہچانیں گے سجدوں کے نشان سے، تو وہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور چہرے کی نورانیت بھی ہو سکتی۔ ظاہری طور پر جس کو محراب کہتے ہیں نا آپ، وہ نشان نہ بھی ہو، چہرے کی نورانیت بتائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہے، یہ وہ پیشانی ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والی، چہرے کا نور بولے گا۔ اے نبی، آپ ان کے چہروں سے دیکھیں گے، سجدوں کے نشان سے ان کو آپ پہچانیں گے۔ ایک اور مثال، آپ اپنا قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے کرتے، جانور لے کے آ رہے تھے، پیچھے سے جانور نے آپ کے پیر کے اوپر پیر رکھ دیا، ایڑی کی طرف سے اس کا پیر آ گیا، نشان پڑ گیا۔ یہ قربانی شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا، یہ فریضۃ من فرائض اللہ ہے، نشان پڑ گیا۔ جانور ذبح کرنے لگے تھے، کوئی نشان، کوئی زخم لگ گیا، بعض دفعہ چھری لگ جاتی جانور کے ہلنے سے، یا کوئی اور کام کرتے ہوئے۔ حجاج کرام تھے، میدان منا میں جمع تھے، بگدڑ مچ گئی یا کوئی افراتفری ہو گئی، آدمی نیچے گر گیا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، نشان باقی ہے، اندرونی بھی باقی ہے اور بعض دفعہ بیرونی بھی باقی ہوتا ہے۔ اللہ کے فرائض میں سے، فریضوں میں سے کوئی ایک فریضہ ادا کرتے ہوئے آپ کے جسم پر اگر کوئی نشان پڑ گیا، ان دو پسندیدہ نشانوں میں سے ایک ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور الفاظ ہیں احب الی اللہ، یعنی نسبتاً زیادہ پیارے ہیں، اور بھی کئی پیاری چیزیں ہیں اللہ کی، لیکن یہ دو قطرے اور یہ دو نشان اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ احب کا لفظ ہے مبالغے کا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، 7 لوگ 7 اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے 7واں آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی ہے جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہاں تو دکھاوے کا بھی کوئی امکان نہیں، تنہائی میں نا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی کے لمحوں میں رو بھی لیا کرو۔ تو یہ جو تنہائی کے لمحے میں رونا ہے، یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس رونے والے شخص کو اللہ
اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، لیکن دیگر احادیث سے اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ اپنے سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر اللہ کے خوف اور ڈر سے کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ساری سعادتیں، ساری فضیلتیں جو دیگر احادیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں گی۔ اور ان دیگر فضیلتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی کی نجات ہو جائے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے، من نجا، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ یہ فکر مندی ہونی چاہیے نا جی، کہ ہماری نجات کیسے ہوگی، جہنم سے اور اس کے عذابوں سے خلاصی کیسے ہوگی، کیسے نجات ملے گی؟ من نجا، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو، یعنی اگر تمہارے اختیار میں یہ بات آ گئی کہ تمہیں تمہاری زبان پر کنٹرول حاصل ہو گیا تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تمہارا اپنا گھر وسیع ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ کو شاید سردست سمجھ آتا ہو کہ کھلے کھلے گھر بناؤ۔ اگر اللہ عطا فرما دے تو اللہ کی نعمت ہے، کشادہ گھر اگر اللہ کی طرف سے مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں بڑے فتنے ہوتے ہیں، اور خاص کر نوجوان نسل جو اتوار والے دن اور ہفتے والے چھٹی والے دنوں میں جو باہر سڑکوں پر 10-11 بجے صبح کے ٹائم میں خاص کر، بلکہ شاید نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز کے وقت تیاری پوری ان کی ہوتی ہے۔ یہ شاءاللہ ہمارا لنک روڈ ہے، بھگوان پورہ ہے، اور بڑے بڑے جو روڈ ہیں وہاں آپ ان کو دیکھیں گے شرارتیں کرتے ہوئے۔ ہمارے ہی بچے ہیں یہ بھی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور خاص کر بری جگہوں پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بدترین جگہوں میں بازار ہیں، بدترین جگہوں میں بازار ہے، اس کا مطلب یہ کہ بلا ضرورت بازار نہیں جانا چاہیے۔ اور آپ اگر ضرورت کے لیے بازار جاتے ہیں آپ کو کئی اوباش وہاں پر ملیں گے جو گھوم پھرے ہوتے ہیں۔ نجات کیسے ہوگی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ بن عامر سے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے، یعنی اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور مومنات کو تو بطور خاص حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مردوں کو بھی حکم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فتنوں کے زمانے میں باہر گیا تھا، یہ ہو گیا، لڑکے لڑ پڑے، یہ خرابی ہو گئی، وہ خرابی ہو گئی۔ جب باہر گھومیں پھریں گے ہر وقت، بیشتر وقت آپ باہر گزاریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر لیں۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق تھی، فرمایا وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطا پر، اپنی گناہ پر رو لیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گناہ پر روئیں گے تو آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا دیگر تمام توبہ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ان میں سے ایک ندامت بھی ہے، ان میں سے ایک ندامت بھی ہے، شرمندگی، کہ انسان کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے۔ توبہ کا یہ لازمہ ہے۔ میری آنکھوں سے جو بہہ پڑے تھے آنسو ندامت کے، وہی بخشش کے موتی بن گئے دریائے رحمت کے، یعنی وہ آنسو جو ندامت کے ہیں، شرمندگی کے ہیں اور توبہ کے ہیں، وہ انسان کی بخشش کے لیے اللہ کی رحمت کے موتی بن جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گناہ پر رو لیا کرو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نجات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.